ایک بات اور کہہ دوں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جمعرات کو بھدرک میں ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے تعلق سے کچھ توہین آمیز کلمات اس نے کہے، جس پر ہر ایک کو قلق ہے، تکلیف ہے، صدمہ ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر حضرت امیر شریعت کل تشریف لائے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، کہیں سفر بھی تھا، لیکن آئے اور ہنگامی طور پر ایک بیٹھک کی۔ ہم نے کچھ نوجوان تھے جو پرجوش تھے۔ دیکھیے، جوش جذبے کا ہونا اپنی جگہ ہے، دینی حمیت کا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن حالات کو بھی دیکھنا ہے۔ اس وقت ہم نے یہ کوشش کی اور اس وقت میں ایک بائٹ بھی بھیجا گیا اس سلسلے کے لیے، یہاں بھی وہ بات تجویز رکھی جائے گی اس کے لیے کیا کیا جائے، اور اس سلسلے میں کئی جگہ لوگ تھانے میں جا کر کیسز بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال جمعیت علماء اس پہ غور کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اڑیسہ کے خدمات کے حوالے سے سیکریٹری رپورٹ آپ نے سماعت فرمائی۔ بہت ساری چھوٹی موٹی کارروائیاں ایسی ہیں جو اس میں درج ہونے سے رہ گئی ہیں، لیکن حسب موقع جہاں جیسے ضرورت پڑی ہے جمعیت علماء وہاں پر حاضر ہو کے اپنے وسعت کے مطابق وہاں خدمت انجام دی ہے الحمدللہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ سیکریٹری رپورٹ پیش کیا گیا۔ دستور اور ضابطے کے مطابق اس سیکریٹری رپورٹ پر اپنے تائیدی کلمات پیش کرنے کے لیے اضلاع کے صدور و نظماء، بیشتر اضلاع کے صدور و نظماء کی تائید ہوتی ہے ضابطے کے مطابق۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے ضلع کٹک کے صدر محترم آپ نے سنا کہ بیمار ہیں، اور اسی طرح سے نائبین صدور یہاں پر تشریف فرما ہے حضرت مولانا بلال صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ضلع کٹک کی طرف سے تشریف لا کر یہ سیکریٹری رپورٹ پر اپنے تائیدی کلمات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ حضرات نے بہت دیر سے سیکریٹری رپورٹ سماعت فرما رہے تھے۔ بہرحال جو رپورٹ پیش کیا گیا ہے اور جو جمعیت کی جانب سے جو اس 2 سال کے اندر جو کام ہوئی ہے، مجھے بڑی اس سلسلے میں خوشی ہے، اور میں اس رپورٹ کی تہہ دل سے رپورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں۔ ضلع کندراپاڑے کی طرف سے ضلع کندراپاڑے کے صدر محترم حضرت مولانا محمد فصیح اللہ صاحب قاسمی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تائیدی کلمات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رپورٹ آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اور حضرت مولانا نے چھوٹی موٹی باتیں کچھ رہ گئی ہیں اس میں، تو وہ بات تذکرے میں نہیں آئی۔ کندراپاڑا میں بھی کام ہوا، 2 خاندان کے مستقل مکان خاکستر ہو گئے تھے۔ جمعیت علماء فوری طور پر پہنچ کر اس کا تعاون کیا گیا تھا، اور کام ہوتے رہتے ہیں اور کام ہوتے ہیں۔ میں اس رپورٹ کی اپنے طرف سے اور اپنے ضلع کے طرف سے بھرپور تائید کرتا ہوں۔ جمعیت علماء ضلع خوردہ کی طرف سے حضرت مولانا مفتی ابرار صاحب کا دامت برکاتہم نائب صدر جمعیت علماء خوردہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تائیدی کلمات ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میں اس مجلس میں پہنچنے میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا، لیکن ساری باتیں جو سننے میں آئی اور اس سے پہلے ہو چکی ہیں، میں سب کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس تنظیم کو آگے اور محنت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضلع جاجپور کی جانب سے حضرت مولانا فخر الدین ہاشم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات تائیدیہ سے ارشاد فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ ضلع ہمارے محترم سید نقیب الامین صاحب جنرل سیکرٹری صوبہ اڑیسہ جو کارنامے اور پیش کیے ہیں حالات، الحمدللہ جمعیت نے
خوب محنت کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں. اور ضلع جاجپور کی طرف سے الحمدللہ ہم سے جس قدر ہو سکا وقت دے کر پورا جاجپور میں ہم نے محنت کی ہے, جمعیت کے سلسلے میں سب کو جوڑا ہے, اور ہم آگے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلا کام بھی انشاءاللہ جمعیت کے نہج میں, جمعیت کے جھنڈے میں بڑھیا ہوگا. اور مفتی صاحب نے جو رپورٹ پیش کیا میں اس کی تائید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جمعیت کے کارنامے کو قبول فرمائے اور آگے بڑھ چڑھ کر ہمت اور محنت اور کے ساتھ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد ضلع جگت سنگھ پور کی طرف سے حضرت مولانا حسان صاحب امینی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تائیدی کلمات کا ارشاد فرمائیں. آپ صدر جمعیت علماء جگت سنگھ پور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کی بات ہے, رپورٹ سب سماعت فرمائے, اور خاص کر کے جو بالسر کا جو واقعہ حادثہ آیا تھا اس پہ جو حضرات علماء کرام جو کام کیے ہیں اور ممبران جو کام کیے ہیں وہ سبھی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے اور مزید امت کے خدمات انہیں نصیب فرمائے. واقعی دعوانی الحمدللہ رب العالمین. جمعیت علماء میوربھنج سے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم, صدر جمعیت علماء میوربھنج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جنرل سیکریٹری کی طرف سے پیش کردہ رپورٹ کا میں بھرپور تائید کرتا ہوں. اپنے طرف سے, اپنے جمعیت علماء میوربھنج کی طرف سے, تمام ممبران کی طرف سے اس تحریک کا تائید کرتا ہوں. جمعیت علماء سندرگڑھ کی طرف سے میں جناب مفتی ظفر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تائیدی کلمات ارشاد فرمائیں. حضرت مفتی ظفر صاحب جمعیت علماء سندرگڑھ کی طرف سے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ابھی جو رپورٹ پیش کیا گیا ہے الحمدللہ بہت اچھا رپورٹ ہے اور بہت زیادہ کام ہوا ہے اور اس پر مزید کام کرنے کی اس پر ضرورت بھی ہے, خاص کر مکاتب کا قیام اور جو ہے عورتوں میں, بچوں میں تعلیم, اس سلسلے میں بھی بہت اہمیت ہے اس میں. اس لیے میری درخواست ہے جمعیت علماء سے کہ اس پر زیادہ توجہ دے. اس میں جمعیت علماء ضلع بالیسر کی طرف سے حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب آفس سیکریٹری جمعیت علماء بالیسر وہ آئیں, تائیدی کلمات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا نقیب الامین صاحب برقی جنرل سیکریٹری جو پیش کیے تاثرات, اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں, مزید ترقیات سے نوازے اور ہم سب کو مل جل کر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی سارے اور ضلع ہیں وہاں سے بھی نمائندہ تشریف لائے ہیں, جیسے انگول ہے, سنبل پور ہے. سنبل پور سے مولانا افسر ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تائیدی کلمات پیش فرمائیں. آئیے چلیے. لائے ہیں جمعیت علماء جھار سنگڑا سے حضرت مولانا منور صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں, کہ انہوں نے بھی تائید کر دی, جزاک اللہ خیر. اب اس کے بعد 2-3 قراردادیں ہیں جو جمعیت علماء کے دستور کے مطابق منتظمہ میں اسے پاس کیا جاتا ہے, وہ آپ کے سامنے آئیں گی اور اس کے بعد آگے کی کارروائی ہوگی.